امن کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس۔ ویلکم بیک۔ ہم بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پرنس آف پیس، اور آج کا جو ٹاپک ہے ناظرین، روح القدس اور آگ کا بپتسمہ۔ بریک پر جانے سے پہلے پاسٹر فیصل نے بہت اچھی باتیں کی۔ ہم نے بہت ساری قیمتی اور خاص باتیں جن کے بارے میں اکثر لوگ سوال کرتے تھے، میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ کو ان سوالوں کا جواب بھی مل گیا ہے۔ خدا ہم کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور اب میں چاہتا ہوں کہ جناب پاسٹر جاوید تبسم صاحب مزید اس ٹاپک پر اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائے۔ جی بات صاحب۔ جیسے پرسوں میں بتا رہا تھا کہ پرانے عہد نامہ میں مختلف ادوار میں اور مختلف انداز میں روح القدس کا نزول ہوا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب میں مسیح خداوند کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب وہ یردن میں کھڑے تھے تو ان پر کبوتر کی مانند روح القدس نازل ہوا۔ وہاں آگ کی پھڑتی زبانیں نظر نہیں آ رہی ہمیں۔ جی 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 بالکل۔ ہم کیا کہیں گے؟ کیا خداوند کو اس چیز کی ضرورت تھی؟ نہیں۔ یعنی یہ خدا باپ کا اپنا انداز ہے، وہ کس طرح روح القدس کسی کو دیتا ہے، جب چاہے، جہاں چاہے، جس طرح بھی چاہے، جس طرح بھی۔ جی غرض یہ ہے کہ ہم روح القدس کو پائیں، بالکل، یہ ضروری ہے، اس کی مخالفت کریں، اس کو پائیں۔ بالکل صحیح۔ خدا جس انداز سے ہمیں دے، ہمیں قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ اب میں مثال دینا چاہتا ہوں پولس رسول کی۔ جی۔ پولس رسول کو جس طرح شاگردوں پر روح القدس نازل ہوا اس طرح اس پر نازل نہیں ہوا۔ وہ تو راستہ میں جا رہا تھا، خدا مسیح اس پر ظاہر ہوئے، نور چمکا۔ پھر خدا نے کہا تو حنانیہ کے پاس جا۔ حنانیہ خدا کے خادم نے، جو شاگرد تھا، اس نے ہاتھ رکھے، آنکھوں کی بنائی آ گئی، جی چھلکے اتر گئے، بالکل۔ اور پھر رسول پالوس جو پہلے شاول تھا جی۔ وہ روح القدس سے بھر گیا۔ اب اس پر آگ کی پھڑتی زبانیں کیوں نظر نہیں آئی؟ جی 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 بالکل۔ جبکہ اس آدمی نے سب رسولوں سے زیادہ خدمت کی ہے۔ مثال کے طور پر جی۔ اس نے روح القدس کے پھلوں کے بارے میں بیان کیا کہ روح القدس کا جو پھل ہے وہ محبت ہے، اطمینان ہے، تحمل ہے، خوشی ہے، ٹھیک ہے، راست بازی ہے، ہر طرح کی نیکی ہے۔ کتنی خوبصورت اس نے ڈیفینیشن بیان کی۔ جی۔ اور پھر اس نے بتایا کہ روح القدس کا کام کیا ہے، کہ روح القدس خدمتیں بانٹتا ہے، نعمتیں بانٹتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے۔ اس روح القدس کے بارے میں جس طرح رسول پالوس نے تفصیلاً بیان کیا، کسی رسول نے بیان نہیں کیا، جبکہ اس کو آگ کی پھڑتی زبانوں کے طریقہ سے یہ روح القدس ملا ہی نہیں ہے۔ آپ سٹیفنس کو دیکھ لیں، یہ کتنا جوشیلا خادم ہے، جی جی۔ روح القدس سے بھرا، یسوع مسیح کے بارے میں منادی کر رہا ہے کہ میں آسمان کو کھلا ہوا دیکھ رہا ہوں یہودیوں کے سامنے، جی جی جی۔ کہ خداوند مجھے کھڑے ہو کر ویلکم کہہ رہے ہیں، واہ، اور یہودیوں نے پتھر مارنا شروع کر دیا۔ بالکل، یہ بہت بڑا ہے۔ اور روح القدس سے معمور ہو کر پتھر کھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے باپ ان کو معاف کر، یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگانا۔ بالکل۔ یہ روح القدس سے بھرے ہوئے خادموں کی نشانی ہے۔ پاس صاحب وہ مار کھا لیتے ہیں لیکن اپنی گواہی کو قائم رکھتے ہیں، گواہی کو قائم کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو اس طرح روح القدس جو ہے اس کے بارے میں بڑا تفصیلاً پالوس رسول نے بیان کیا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ روح القدس ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ہم اس کی مخالفت کریں، اور مخالفت جو کرتے ہیں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ گناہ ہے جس کی نہ اس جہان میں معافی ہے نہ اگلے جہان میں معافی ہے۔ بالکل۔ آپ کو غیر زبان کا بپتسمہ نہیں ہوا تو مخالفت نہ کرے، ہو سکتا روح القدس آپ کے ساتھ رہ کر کام کرتا ہے۔ بالکل بالکل۔ لیکن میں پھر وہی بات جو پہلے میں نے بتائی تھی، ابھی ساتھ رہ کر کام کرنا فرق بات ہے، اور آپ کے اندر وہ کام کر رہا ہے، یہ فرق بات ہے۔ آپ اس کو اندر لیں، اندر جائے گا آپ کے اندر اور پاکیزگی آ جائے گی، اندر آئے گا آپ کو زیادہ پاور ملے گی، اندر آئے گا آپ زیادہ جوش سے خدمت کریں گے، آپ کے اندر نئے جذبے پیدا ہو جائیں گے۔ تو اس لیے روح القدس کو اندر لینا بے حد ضروری ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ روح القدس کا آج کے ایمانداروں کے اندر گہرا کام ہے، اور وہ خداوند اپنا کام کر رہا ہے۔ اور جن لوگوں کے اندر روح القدس ہے ان کے بارے میں پالوس رسول کہہ رہا ہے کہ وہ روح القدس کو کبھی رنجیدہ نہ کریں، وہ کبھی روح کو بجھائیں نہ۔ اور پھر روح القدس کے ذریعہ سے رسول پالوس لکھتے ہیں اپنے خط میں کہ وہ تمہیں پاکیزہ بناتا ہے۔ روح القدس کا کام ہے، وہ پاکیزہ بناتا ہے۔ آگ کی پھڑتی جو زبانیں یا جو شعلے ہیں ان کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ جی جی ضرور۔ آج کے خادموں کے لیے، تمام خادموں کے لیے یہ پیغام ہے
کہ یہ شعلوں سے مراد یہ ہے کہ ہم شعلے بن جائیں. واہ واہ. جیسے عبرانی کے خط میں لکھا ہے کہ وہ اپنے خادموں کو شعلے بنانا چاہتے ہیں. بالکل بالکل. تو یہ شعلے سے مراد یہ ہے کہ جیسے آپ کو پتہ کئی دفعہ خادم بڑے جوش سے کلام سناتے ہیں جی تو ہم کہتے ہیں یہ شعلہ بیان ہے. واہ واہ. ٹھیک ہے. اور اگر خادم وہ بہت زیادہ خدا ان کا کام کرتا ہے، معجزات ہوتے ہیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس کے اندر روح یہ آگ سے بھرا ہوا ہے، آگ سے بھرا ہوا اس ہے، کی قوت سے، ٹھیک قدرت سے ہے. بھرا. یہ تشبیہ ہے. بالکل. یہ لکڑیاں جلانے والی آگ نہیں ہے، چاہے لوگ دوسری طرف وہ سمجھ رہے ہو کہ جی وہ لکڑیاں جلا دیتی ہے. بالکل. یہ آگ کا مطلب ہے آپ کے اندر ایک ایسا جوش جو خدا کے کام کرنے والا، روحوں کو جیتنے والا ہے. جی جی. ایسا جوش جس کے وسیلہ سے آپ لوگوں کو خدا کی بادشاہی کے لیے تیار کرتے ہیں. بہت اچھا. ایسی اپنا بے چینی جو خدا ان کے بارے میں لگی رہتی ہے کہ میرے روحوں کو جیتنا ہے. ایسی تڑپ جو کلیسیا کو خدا کے پاس لانے، ان کو تیار کرنے میں لگی رہتی ہے، ایسی تڑپ کا نام یہ روح القدس کی آگ ہے. آگ ہے. بہت اچھا. تو یہ ہونی چاہیے. رائٹ. اگر ہے تو وہ خادم سوتے نہیں، وہ تو دن رات لگے رہتے ہیں. بالکل ٹھیک. ہاں جی. تو میں یہی کہوں گا خادموں کو، پلیز وہ اس بات کو سمجھے، روح القدس کو یہ ہماری مدد کے لیے خدا نے بھیجا ہے اور ہمیں اس کی مدد لینی چاہیے تاکہ ہم بہت زیادہ خدا کا کام کر سکیں اور خدا کی بادشاہت کے لیے لوگوں کو تیار کر سکیں. بہت اچھے، زبردست. اور میں شکر گزار ہوں پائی صاحب، بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ یہ جب آگ مل جاتی ہے، آ جاتی ہے، تو ہمارے جذبات جو ہیں وہ خدا کے لیے بہت زیادہ سٹرونگ ہو جاتے ہیں. اور جس طرح کلام میں لکھا ہے کہ مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی. تو یہی ہوتا ہے کہ جب آگ زندگی میں نہ ہو، روح القدس کی معموری نہ ہو، بھرپوری نہ ہو، اور عزیزو جن کی زندگی میں روح القدس کی آگ جل رہی ہے وہ روحوں کے لیے تڑپتے ہیں، وہ جاگتے ہیں، وہ بوجھ رکھتے ہیں، وہ فکر کرتے ہیں. تو خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں اس بات کے لیے. جی پاسٹر فیصل کی طرف ہم چلتے ہیں، اور بریک پر جانے سے پہلے بھی انہوں نے بہت اچھی گفتگو کی اور کلام خدا میں سے ہماری رہنمائی فرمائی. تو میں چاہوں گا ہم ان سے مزید جانیں. جی فیصل صاحب. جی پاٹر صاحب، ہم بات کر رہے تھے کہ مسیح خداون نے شاگردوں سے کہا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے جی تو ٹھہرے رہو. رائٹ. اگر ہم روح القدس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، روح القدس کا بپتسمہ پانا چاہتے ہیں، روح القدس کی آگ سے بڑھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے جو لازم اور واجب کام ہے وہ ہے ٹھہرنا. واہ بالکل ٹھیک ہے. اور جب ہم اعمال کی کتاب پہلے باب میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ایک جماعت ملتی ہے، 120 کی جماعت ہے، بڑی جماعت، اور ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ وہاں پر ٹھہرے رہے. ایک ہال ہے بہت بڑا، بالا خانہ ہے، کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اندر ہی ہیں، اور ان کے اندر پیاس تھی کہ یہ روح القدس جس کے بارے میں مسیح ہم سے بار بار باتیں کرتا رہا اور مسیح خداوند کی زندگی میں جیسے روح القدس کام کرتا رہا، ان کی یہ خواہش تھی کہ وہی روح القدس ہماری زندگیوں میں بھی کام کرے. اور یہ انتظار کرتے رہے، خداوند کی حضوری میں بیٹھے رہے، صبح دوپہر شام یہ آرزو مند تھے کہ روح القدس کی قدرت ہماری زندگیوں میں کام کرے، روح القدس ہم پر نازل ہو. اور آج بھی پاٹر صاحب بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو روح القدس کی نعمتوں کے لیے خداوند کے قدموں میں بیٹھتے نہیں لیکن مخالفت کرتے ہیں. اگر وہ روح القدس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے لازم ہے کہ خداوند کے قدموں میں بیٹھنا پڑے گا نا. پر سب ایک شخص تھے، ایک میرے دوست ہی ہیں، وہ کہتے جی میں نہیں مانتا تھا روح القدس کی نعمتوں کو، میں سمجھتا تھا کہ یہ پینٹیکوسٹل جو ہیں یہ ان کی شاید تعلیم ہے، یہ ان کی تعلیم ہے کہ وہ صرف غیر زبانی بولتے رہتے ہیں، غیر زبانی بولتے رہتے ہیں. تو وہ جو بندہ ہے وہ کہتا کہ پہلے میں مخالف تھا، لیکن خداوند سے میں نے کہا کہ خداوند یہ ادھر میں جاتا ہوں، فرق چرچ میں جاتا ہوں، وہاں پر فرق تعلیم پاتا ہوں، یہاں پر فرق ہے. یہ پینٹیکوسٹل کہتے ہیں کہ جی یہ خدا خود دیتا ہے، خداوند اگر تو ہی دیتا ہے تو میں تیرے قدموں میں آ گیا ہوں، واہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں. خداوند یسوع تو یہ دینے کی قدرت رکھتا ہے، وعدہ بھی تو نے کیا، آمین. تو نے درخواست باپ سے کی ہے، تو خداوند یسوع درخواست کر. اور وہ کہتا ہے جی چند دن میں روح القدس کی قدرت سے بھر گیا. اور میرے چھوٹا بھائی ہے، وہ سیمنری میں ہے، تو وہ عید پینتیکوس کے دن اس نے دیکھا، یہ چند سال پہلے کی بات ہے، عبادات ہماری ہوتی ہیں عید پینتیکوس کے دن، لوگ روح القدس کی قدرت سے بھر گئے. اور کئی لوگوں سے اس نے سنا تھا کہ یہ پادری جو ہیں وہ ہاتھ رکھ کے سکھاتے ہیں کہ ہمارے پیچھے بولیں جی بار بار یہاں ایسے الفاظ. تو اس نے کہا کہ خداوند میں نے کسی سے نہیں سیکھنا، خداوند تو ہی دینے کی قدرت رکھتا ہے، میں اس بات کو جانتا ہوں. اس نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کیا
اور بیٹھ گیا اور کہتا ہے خداوند میں نے روزہ تب کھولنا ہے تیری حضوری سے تب اٹھنا ہے جب تو مجھے روح سے بھر دے گا. بہت اچھا. 3 گھنٹے وہ آنسو بہاتا رہا. 3 گھنٹے کے بعد روح القدس نازل ہوا ہے. کہتا ہے مجھے پتہ نہیں چلا, ایک سناٹا سا ہو گیا, خاموشی سی ہو گئی. اور وہ اکیلے تھے, مطلب آپ دیکھیں جو بات آپ کر رہے ہیں کہ اب نہ تو کسی نے سکھایا ہے, اور جیسے بھائی صاحب نے کہا کہ ہاتھ رکھنا چاہیے, اگر نہ بھی رکھا جائے پھر بھی لوگ بھر جاتے ہیں, کیونکہ روح القدس کا بپتسمہ تو خداوند دیتے ہیں. جی بالکل فرما رہے ہیں. اور پاٹ صاحب اس کے بعد جب ہم دوسری بات کرتے ہیں, لوگ بہت سارے نا روح القدس کو سمجھتے ہیں کہ روح القدس صرف ایک قوت ہے, جیسے اعمال کی کتاب پہلے باب کی 8ویں آیت میں ملتا ہے کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ روح القدس صرف ایک قوت ہے, روشنی ہے, کوئی تجلی ہے, کوئی مطلب ایسی کوئی طاقت ہے اندر. یہ روح القدس اندر آ جائے تو پتہ نہیں بندہ کیا کر دے گا, یہ ہر کام کر سکتا ہے. کچھ لوگوں کی سوچ یہ ہے, لیکن ہم جانتے ہیں کہ روح القدس ایک شخصیت ہے. بہت اچھے. خدائے ثالوث کا تیسرا قنوم ہے. بالکل ہمیں اس بات کا علم ہے. تو وہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے قوت کے لیے وہ گریک ورڈ ڈونامس ہے. ہم جانتے ہیں اس بات کو. ڈونامائٹ اس میں سے نکلا ہے. ڈونامائٹ استعمال ہوتا ہے جب پہاڑوں میں سے رستے بنائے جاتے ہیں تو پہاڑوں میں وہ بھر دیا جاتا ہے, بعد میں پہاڑوں کو تباہ کر دیا جاتا ہے. تو جیسے ہی پہاڑ تباہ ہوتے ہیں وہاں سے وہ رستے بنا لیتے ہیں. یہ جو دنیاوی ڈونامائٹ ہے, جو انگلش ورڈ ہے ڈونامائٹ, یہ تباہ کرنے والا ہے, یہ برباد کرنے والا ہے. لیکن جو ڈونامس کی پاور ہے جو انسان کی زندگیوں میں آتی ہے, یہ ابلیس کی فوجوں کو تباہ کرتا ہے. یہ انسان کے اندر جو برائیاں ہوتی ہیں, جو دنیاوی فطرت اس کے اندر ہوتی ہے, اس کو یہ تباہ کر دیتا ہے اور انسان کو ایک نیا رخ دیتا ہے. انسان جب مسیح کو قبول کر دیتا ہے, اور بالخصوص جب وہ مسیح کو قبول کرنے کے بعد روح القدس کی قدرت سے بھر جاتا ہے, اس کی عادات بھی تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں, فطرت اس کی بدلتی ہے, اس کی سوچ بدلنا شروع ہو جاتی ہے, اس کی گفتگو جب ہم اس سے کرتے ہیں تو اس کی گفتگو نہیں, ہمیں نیا انداز آتا ہے, مٹھاس آ جاتی ہے اس کی گفتگو میں, وہ انسان نیا بننا شروع ہو جاتا ہے. روح القدس کی قدرت اس کی زندگی میں یہ کام کرتی ہے. اور جب ہم بائبل مقدس میں مزید دیکھتے ہیں تو اعمال کی کتاب اس کے 8ویں باب میں ہمیں ملتا ہے کہ پترس اور یوحنا یہ وزٹ کرنے کے لیے کلیسیوں کو جاتے تھے, تو یہ سامریا میں چلے گئے. سامریا میں سامری لوگ تھے, تو یہودی وہ لوگ ہیں جو سامریوں سے نفرت کرتے ہیں, یہ انہیں کم تر سمجھتے ہیں. یہ سمجھا کرتے تھے, ہم اس بات کو جانتے, بائبل میں پڑھتے بھی ہیں کہ یہ کہتے تھے کہ روح القدس کا نزول صرف یہودیوں کے لیے ہے, یہ ہمارے لیے ہے. گو کہ یہ کلیسیا بن بھی گئے. اہل یہود کا یہی ایمان ہے کہ نجات جو ہے وہ یہودیوں میں سے ہے, اور ہے ہی یہودیوں کے لیے, اور ایون کہ ان کا یہ بھی بلیو ہے کہ نیکی صرف اہل ایمان کے ساتھ, بالکل, لیکن انجیل ساری دنیا کے بالکل. واہ. اور یہاں پر پترس اور یوحنا جب گئے ہیں سامریا میں, جن کے علاقے سے یہودی نہیں گزرتے تھے, اوپر سے گھوم کر لمبا سفر کر نفرت کرتے چلے جاتے تھے, یہاں پر یہ گئے ہیں, انہوں نے سنا ہے کہ انہوں نے مسیح کا بپتسمہ بھی لیا ہے, وہی بپتسمہ جس کا مسیح نے حکم دیا, باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ لو. تو انہوں نے اس بات کو بھی انہیں پتا چل گیا کہ انہوں نے بپتسمہ بھی لیا ہے, انہوں نے پانی کا بپتسمہ لے کر مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا ہے. تو اس کے بعد انہوں نے ان پر ہاتھ رکھے ہیں, تو یہ حیران ہو گئے کہ روح القدس ان کی زندگیوں میں نازل ہوا اور وہ خداوند کے روح سے بھر گئے, بیگانہ زبانیں بولنا شروع ہو گئے. اور جب ہم بائبل مقدس میں مختلف واقعات دیکھتے ہیں تو روح کا نزول, جیسے پاٹ صاحب وہ پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے, کئی دفعہ سمجھتے ہیں لوگ جی یہ کان میں بول دیتے ہیں, سکھانا شروع کر دیتے ہیں, میرے پیچھے پیچھے بولیں. تو بائبل مقدس میں ہمیں جہاں جہاں پر بھی روح القدس نازل ہوا ہے, انہوں نے غیر زبانیں بولی ہیں. جی بالکل ایسے ہی. روح القدس جیسے ہی اندر جاتا ہے انسان, روح القدس کی قدرت سے بھر جاتا ہے اور غیر زبانیں بولنا شروع کر دیتے ہیں. اور کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں جی یہ صرف غیر زبانی بولتے ہیں, غیر زبانوں کے علاوہ کوئی بپتسمہ نہیں ہوتا, غیر زبانوں کے علاوہ روح کی کوئی نعمت نہیں کام کرتی, غیر زبانوں کے علاوہ یا روح کے پھل کام نہیں کرتے. روح کے پھل بھی کام کرتے ہیں, روح کی نعمتیں بھی کام کرتے ہیں. مثال کے طور پر وہاں پر جب ہم عید پینتیکوس کے دن دیکھ رہے ہیں, وہاں پر روح القدس کا بپتسمہ ہوا ہے, لوگ غیر زبانیں بول رہے ہیں, جو ارد گرد کے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں یہ ہماری بولی بول رہے ہیں. روح کے جو غیر زبانوں کا ترجمہ سیم کام کر رہا ہے, علمیت کا کلام وہاں پر کام کر رہا ہے, اور جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے روح القدس ہمیشہ وہی دیتا ہے. اور کئی دفعہ پاٹ صاحب ہم دیکھتے ہیں خادم کسی کلیسیا میں چلا جاتا ہے, تو یہاں پر اگر وزٹ کر رہا ہو
تو روح القدس اسے قائل کرتا ہے اس گھر میں یہ ضرورت ہے. تو علمیت کا کلام بھی ہے. کئی دفعہ کسی بندے کو دیکھ کر پتا چل جاتا ہے, روحوں کا امتیاز بھی آ جاتا ہے, پرکھ آ جاتی ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے. صحیح فرما رہے ہو. یہ روح القدس کی نعمتیں ہیں. روح جب چاہتا ہے, ہم پڑھتے بھی ہیں, پولس نے بھی کہہ دیا, رسول نے بیان کر دیا کہ یہ روح کی مرضی ہے, وہ جس کو جو چاہتا ہے وہ دیتا ہے. بالکل. تو آج ہم نہیں یہ کہہ سکتے کہ یہ کام کر رہے ہیں, یہ کام کر رہے ہیں, یہ کام ہم جانتے ہیں جی, بلکہ آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں, پاری پیٹر صاحب کے والد اور آپ کے جی میرے سسر, ہاں جی سسر آپ کے. تو وہ جب پسرور میں گئے تو ایف جی اے کی رفاقت میں وہ آنا چاہتے تھے. جی بالکل. تو وہاں پر یہ گواہی سے میں نے برکت پائی, اور جن کو میں نے شیئر کی ان لوگوں نے بھی برکت پائی کہ جب وہ وہاں پر گئے ہیں تو وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ایف جی اے کے, کیونکہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے زیادہ, تو وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, آگے فورنر ہیں, وہ کلام سنا رہے ہیں, کلام وہ سنا رہے ہیں. تو یہ پیچھے جو بیٹھے ہوئے تھے, یہ جب انہوں نے بولا کہ آپ دعا کریں, یہ دعا کرنا شروع ہو گئے ہیں. تو انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ کون سی زبان بول رہے ہیں, یہ ڈچ میں بیگانہ زبانیں بولنا شروع ہو گئے. چونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ ڈچ بول رہے ہیں, انہیں پتا چل گیا, وہ ان کے پاس آ گئے اور انہوں نے ترجمے کرنے والے کو کہا کہ روح القدس, انہوں نے اس کے پاس آ کے, بزرگوں کے پاس آ کے پوچھا کہ آپ سمجھتے ہیں جو آپ بول رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا, میں تو بس روح کی قائلیت سے دعا کرتا جا رہا ہوں, میں خدا کی حضوری میں جھکتا جا رہا ہوں. صحیح ہے. اور جب انہوں نے ترجمہ کر کے انہیں بتایا تو ترجمہ یہ تھا کہ اس بندے کو میں نے چنا ہے, اسے ایف جی اے کی رفاقت میں لے لو. تو یہ خداوند کے جلال کے لیے استعمال ہوگا. تو اس بندے کو خداوند کے جلال کے لیے ایف جی اے کی رفاقت میں لے لیا گیا. اور جیسے ہی لے لیا گیا, آج بہت بڑا چرچ ہے, اور آگے ان کا بیٹا اور بیٹیاں, تو سارے خاندان خدمت میں ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے ہی اس خادم کی زندگی میں غور کریں, روح القدس کا بپتسمہ بھی ہے اور روح کی آگ جلی ہوئی ہے, روحوں کی پیاس کی آگ ہے کہ میں روحوں کو جیتوں, میں روحوں کو خداوند کے پاس لے کر آؤں. اور پر صاحب آپ تو مجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں, میں نے تو گواہیاں سنی ہیں, آپ نے تو پرانے دور میں خدمت بھی کی ہے کہ کیسے لوگ روح القدس کی قدرت سے بھر جاتے تھے, اور آنسوؤں والی مشن پینٹیکوسٹل کو کہا جاتا تھا کہ یہ روتے رہتے ہیں اور پتہ نہیں کیسی زبانوں میں یہ دعا کرتے رہتے ہیں, تو یہ بیگانہ زبانوں میں دعا کرتے رہتے ہیں, آنسو بہاتے رہتے ہیں. یہ دراصل روح القدس کے بپتسمے کے ساتھ روح کی آگ ان کے اندر جا رہی ہے. یہ بوجھ ہے. اور فیصل آپ صحیح فرما رہے ہیں, پاسٹر فیصل نے جیسے کہا کہ وہ روتے ہیں, آنسو بہاتے ہیں, سسکیاں بھرتے ہیں. میں پچھلے دنوں ایک سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا کہ چرچ نے, خاص طور پر کلیسیا پاکستان نے عبادات میں ناچنا تو سیکھ لیا ہے, بالکل خدا کے حضور رونا بھول گئے. بالکل ٹھیک ہے جی. تو آج آپ دیکھیں کہ سنجیدگی ختم ہو گئی ہے, چونکہ لوگ روح القدس سے خالی ہیں اور کئی دفعہ محض شور سن رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو کاش آج کا ایماندار لیڈر پاسٹر روح القدس کی معمولی سے بھرا ہوا بوجھ کے ساتھ لوگوں کے لیے دعا کرے تاکہ گنہگار توبہ کریں اور خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں. جی پاسٹر جاوید صاحب. پاسٹر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ روح القدس جیسے پاسٹر بتا رہے ہیں, یہ حقیقت ہے, ایک شخصیت ہے. جی جی. اور ایسی شخصیت کہ جب ایماندار کمزور ہوتا ہے تو وہ آہیں بھر بھر کے دعا کرتا ہے, شفاعت کرتا ہے. اور اب جب آہیں بھرنے کا یہ جو عمل ہے, آپ اس کو کیا بیان کریں گے؟ آہیں کب نکلتی ہیں؟ جی جی جی. آہوں کے ساتھ آنسو بھی نکلتے ہیں. واہ گریٹ. تو روح القدس تو ہمارے لیے آنسو بہاتا ہے, پریز گاڈ, تاکہ ایماندار سرگرم ہو جائیں, ایمانداروں کی کمزوریاں دور ہوں. واہ. تو روح القدس کو سمجھنے کے لیے جیسے وہ مددگار ہے, وہ ایک شخصیت ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جب وہ اندر آ جاتا ہے تو پھر آنسو بھی آتے ہیں, آگ بھی جذبات بھی. جی فیصلہ. اور پر صاحب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور لوگوں کا نظریہ ہے. تو نظریہ ان کا یہ ہے کہ جب وہاں پر غیر زبانیں بولی گی تو یہ صرف اسی کے لیے, اس ٹائم کے لیے, اس کے بعد ختم ہو گئی ہے. ہاں جی, روح کی نعمتوں کی اس کے بعد ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک چیلنج میں دینا چاہتا ہوں سبھی کو کہ آج وہ چیلنج یہ ہے کہ آپ اگر یہ بات مانتے ہیں کہ یہ اس ٹائم کے لیے تھی, تو آپ تجربہ کریں, اپنے آپ کو خاکسار کریں, خداوند کے قدموں میں بیٹھ جائیں. خداوند خود بخود ہی آپ پر ظاہر کرنا شروع کر دے گا. جیسے آپ کے بھائی کا آپ نے وہ بیان کیا کہ وہ بندہ ٹھہر گیا کہ اٹھنا نہیں ہے جب تک تو مجھے روح القدس سے بھر نہیں دے گا. اور پر سب روح القدس کی نعمتیں, نعمتوں میں حکمت کا کلام بھی ہے,
गैर जुबानों का तर्जुमा इल्मियत का कलाम नबूवत है, ये सारी जो नेमतें हैं ये काम आज भी करती हैं। लेकिन जरूरत है, जैसे आपने बात की कि खादिम जो आज कलीसियाओं ने नाचना सीख लिया लेकिन आंसू भूल गए, बड़े दुख की अगर आज कलीसिया या खादिम मिलकर आंसू बहाना शुरू कर दे और खुदा से कह दे खुदावंद हमें रूहुल कुद्स की आग से भर दे, हमें रूहुल कुद्स की आग से भर दे, तो खुदावंद जरूर भरेगा। और 1904 ये जो बहुत बड़ा रिवाइवल पाकिस्तान में आया, सियालकोट कन्वेंशन, तो जॉन हाइड एक किताबचा दुआ गो हाइड के बारे में, जॉन हाइड के बारे में लिखा है कि वो बंदा रूहों की प्यास के लिए हर रोज खुदा से कहता खुदावंद आज मुझे एक रूह दे, फिर 2 रूहें दे, और फिर इसी तरह उसकी प्यास बढ़ती गई, वो खुदावंद से कहता रहता। और उस किताबचे के अंदर लिखा है कि वो बंदा बेगाना जुबानें बोला करता था और वो खुदावंद की हजूरी में रूहुल कुद्स की कुदरत से भरा हुआ था। कोई लिमिटेशन नहीं है कि जी गैर जुबानें सिर्फ कोई मखसूस तबका या कोई ग्रोह बोलता है, बल्कि हम सब बोल सकते हैं जब रूहुल कुद्स का बपतिस्मा में हो जाता है, रूहुल कुद्स हमारे अंदर आ जाता है, जैसे आप फरमा रहे हैं। और पर सब यहाँ तक उनके अंदर रूह की आग जल रही थी कि वो बंदा हॉस्पिटल में चला गया चांदी दिनों सालों की खिदमत के बाद। डॉक्टरों ने कहा वो हर टाइम सिजदे में रहता था। वो कहते थे, एक मैं किताब में मैंने ये भी पढ़ा कि कमरे में लोग उसके खाना रात को रख देते थे और सारी रात वो घुटने हुआ रहता था, आंसू बहाता था, और आंसू ये बहाता था खुदावंद मुझे रूहों की प्यास थे, खुदावंद इतनी रूहें मुझे चाहिए, मैं इतनी रूहें जीतूं, खुदावंद मुझे इब्तदाई रसूलों का जज्बा बख्श दे। और कहते जी हमने देखा कि ये रात सुबह जब जाते हैं खाना वैसे ही टेबल पर पड़ा रहता है, ये खाते क्यों नहीं, ये क्या करते हैं? तो कहते एक दिन किसी ने देखा खिड़की से कि वो बंदा आंसू बहाता है, खाना नहीं वो खाता, और तबीयत खराब होगी, हॉस्पिटल में चले गए। डॉक्टर्स ने उन्हें कह दिया कि आपका जो दिल है वो अपनी जगह छोड़ गया है सिजदे ज्यादा जाने से और जिस्मानी कमजोरी के सबब से, आपका दिल आपकी जगह छोड़कर सेंटर पर आ गया, अपनी जगह से हिल गया है। तो आगे से उसकी बात बड़ी हैरान कुन है। वो कहता है ये क्या ही खुशी की मेरे लिए बात है कि मेरे दिल ने मेरे मसीह के लिए जगह छोड़ दी। वाह वाह वाह। गो के बीमारी थी लेकिन फिर भी वो खुदावंद के जलाल के लिए। डॉक्टर उसे कहते थे आपने सिजदे में नहीं जाना, वो कहता है जी मैं खाने के बगैर, मैं दवाई के बगैर रह सकता हूँ लेकिन मैं सिजदे जाने के बगैर नहीं। बहुत शुक्रिया पास्टर फैसल, बहुत अच्छी बात की आपने। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक और आज की गुफ्तगू यकीनन आपके लिए बरकत का, तरक्की का बाइस होगी। अभी हम दुआ में भी ठहरेंगे और अगर आप चाहते हैं कि आपको भी खुदा पाक रूह से भर दे और आप गैर ज़ुबानों में दुआ करें, रूहुल कुद्स की नेमतें और फल आपकी ज़िंदगी में हो, तो यकीनन आज खुदा करेगा, आप हमारे साथ मुत्तफ़िक हों। आखिरी बात करना चाहता हूँ कि एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था और कलाम फरमाता है वो बड़े जोश के साथ दुआ करता था, और लिखा है कि उसने दुआ की और आसमान से आग नाज़िल हुई और कुर्बानी को चट कर गई। तो आज भी हमें एलिया की तरह दुआ की ज़रूरत है। हम खुदा को कहते हैं खुदा हमें आग दे, और खुदा कहता है मुझे एलिया दो, और हम कहते हैं एलिया नहीं है तो खुदा कहता है आग नहीं है। तो हमें एलिया की ज़रूरत है, एलिया के जज्बे की ज़रूरत है, और वो बड़ा पुरजोश था, दुआ करने वाला था। आइए झुकें और मिलकर दुआ करें। थैंक यू लॉर्ड, तेरा शुक्र हो खुदाबंद। आज जब हम सीख रहे हैं रूहुल कुद्स और आग का बपतिस्मा, हमारा ईमान है कि तेरा पाक रूह आज भी काम कर रहा है। तेरा पाक रूह जो ज़मानों के आखिर में दुनिया को तब्दील कर रहा है, गुनहगार तौबा कर रहे हैं, निजात पा रहे हैं। हालेलुया। राका दाला राजा बारा कंदोलोरो ए राजा बारा का दाला राशा का दाला राका दाला रा। जो लोग हमारे साथ मुत्तफिक हैं पर तेरी हुजूरी ठहर जाए, तेरी आग ठहर जाए, पाक रूह की कुदरत ठहर जाए, आग के शोला किसी फटती हुई ज़बानें दिखाई दे, सब पर ठहरे, सब रूहुल कुद्स से भर गए, भर जाएं, भर जाएं और गैर ज़बानें बोलने लगे। हालेलुया। रबा रका दाना का दादा दादा रबा रका दोलोरो ईज़ाबा रका दाना का दाला रका दाला रज़े के देरे। खुदावन तेरी आग, तेरे पाक रूह के शोले जिंदगियों में काम करे, हमें आंसू दे, हमें घुटनों के बल दुआ करने की तौफीक दे, हमें दुआया सूरमा बना, प्रेयर वॉरियर बना, रूहों का बोझ दे, दुनिया बदल जाए, हालात बदल जाए यीशु के नाम में। खुदावंद हमें रूहों का बोझ दे और हमें रूहों का चरवाहा बना। हालेलुया। तेरा शुक्र हो।
आज लोगों को बरकत दे, लोगों को बरकत दे, रूह कुद्स की आग से भर दे, रूह कुद्स के मसा से भर दे, रूह कुद्स की कुव्वत से भर दे, पावर ऑफ पेंटिकोस्ट, पावर ऑफ पेंटिकोस्ट, कुव्वत मिल जाए, कुव्वत का लिबास मिल जाए, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। तेरा शुक्र खुदा, हम बरकत दे। हम दुआ करते हैं कलीसियाओं में रिवाइवल आए, बेदारी आए खुदा, और कैरिस्मेटिक मूवमेंट चले, और लोग इस तहरीक को जाने समझें कि ये किसी मिशन का काम नहीं है, ये किसी खास डिनोमिनेशन का, किसी खास ग्रोह का, ये पाकरू का काम है कि रूह कुछ लोगों को भर देता है, मामूर कर देता है। तेरा शुक्र करते हैं। ये दूसरा मददगार जो हमारा वकील और वकालत करता है खुदा, हमेशा हम इसके जोश और कुव्वत और कुदरत से भरे रहें, और तू जलाल। पीएमआई टेलीविजन और नाजरीन को बरकत दे, अपने खादमों को बरकत दे जिन्होंने तेरा कलाम सुनाया। आज के प्रोग्राम के वसीला से लोग बरकत, निजात और शिफा को हासिल करें, खुदावंद यीशु के पाक नाम में, आमीन। जी अजीज़ों, मैं ईमान रखता हूँ कि आज आपने बरकत पाई है। अपना फीडबैक, अपनी राय ज़रूर दिया करें, और आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जो प्रोग्राम्स आप नहीं देख पाते टीवी चैनल पर, आप उनको YouTube पर देख सकते हैं। PMI TV YouTube चैनल है हमारा, तो आप ज़रूर उसे सब्सक्राइब करें। खुदावंद आप सबों को बरकत दे, अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप वॉचिंग PMI टेलीविजन। Prince of Peace, Prince of Peace.